اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ ہمیں فضول پیدا کیا ہے؟ دیکھیں، ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن ہمارا گمان یقین کی حد تک ہے کہ ہمارا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے ظاہر کے، سوائے دنیا کے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں، ہماری تمام کوششیں، ہماری تمام سوچیں، یعنی اس کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے۔ ظاہر میں آپ کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، جس بھی طرح، تو وہ خوش ہے اس پہ، یعنی بس اللہ کا کرم ہے۔ پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم ہے، کاروبار چل رہا ہے، نوکری لگی بھی ہے، پیسے آ رہے ہیں، خرچ ہو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ علاج کے لیے بھی پیسے بچ رہے ہیں، بچوں کے علاج کے لیے تھوڑے سے پیسے ہم نے پس انداز کر کے رکھے ہیں، کوئی ناگہانی مصیبت ہوگی تو اس میں ہم یہ پیسے استعمال کر لیں گے۔ یہی تقریباً سوچ ہے سب کی، اور دراصل یہ سوچ جو ہے یہ کافرانہ سوچ ہے۔ جو میرا موضوع ہے نا، یہ کافرانہ سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تمہیں عبث بنایا، بے مقصد بنایا، فضول بنایا، اور تم میرے پاس واپس نہیں آؤ گے، میں تم سے پوچھوں گا نہیں؟ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس گرامر کے اس میں کہتے ہیں استفہام انکاری، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا اگر یہ خیال ہے کہ میں نے تمہیں فضول بنایا تو تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبث، عبث کہتے ہیں فضول کام کو، بے مقصد کام کو۔ تو اگر ہم دیکھیں اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہم عبث زندگی گزار رہے ہیں، فضول زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا کوئی یعنی ظاہر کے علاوہ کوئی باطنی مقصد ہے نہیں، نہ ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ پہچان رہے ہیں، اور نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنی حقیقت کو جانیں، اپنے مقصد کو جانیں۔ ایک راستہ، ایک زندگی ایک ڈگر پر چل رہی ہے، اسی پر ہم خوش ہیں۔ لڑکے جو ہیں پڑھ لکھ رہے ہیں کہ ہم پڑھ لکھ کے نوکری کریں گے یا کاروبار کریں گے، پھر والدین بھی اسی خیال میں ہے کہ بس اس کی یہ اپنے یعنی کمانے کا ہو جائے، پھر ہم اس کی شادی کر دیں گے، اور بس وہی ہوتا ہے۔ پھر وہ شادی ہو جاتی ہے، پھر آپ دیکھیں بس چل سو چل معاملہ ہے، پھر بچے جو ہیں ماں باپ بن جاتے ہیں، اور پھر زندگی گاڑی چلتی رہتی ہے، اسی میں انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور یوں لگتا ہے، یعنی آج ہم مسلمانوں کا جو رویہ ہے کہ ہم اس زندگی کو فضول سمجھتے ہیں۔ یہ بات میں بڑے سوچ سمجھ کے، بڑے تول کی الفاظ کہہ رہا ہوں کہ ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اس سے یوں لگتا ہے کہ ہمیں پیدا کرنے کا اللہ کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے ایک شغل بنایا ہے معاذ اللہ، اور بس اللہ تعالیٰ نے اپنی خدائی دکھانی تھی تو وہ دکھا دی، اور بس وہ قدرتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، بس وہ دکھا رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اس کا اور مقصد نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ خطرناک حد تک، یہ سوچ اگر ہے کسی کی، اور تو یہ خطرناک حد تک یعنی درست نہیں ہے، خطرناک حد تک۔ حقیقت یہ ہے، دیکھیں، ایک انسان اگر آ جاتا ہے دنیا میں، جب تک یہ دنیا میں نہیں آتا یہ عالم ارواح میں ہوتا ہے۔ یہ بات بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہماری ارواح جو تھیں وہ عالم ارواح میں تھیں، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اور اپنا ایک وہ ہے، لیکن اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ لیکن وہ روح جو ہے کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں بھجواتا ہے۔ ایک بات میں یہ کہنے لگوں، تھوڑا سا اس کو نوٹ کر لیں۔ اب یہ دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے اور یہ ہوش و خیرت کا خاوند ہو جاتا ہے، عقل فکر برابر ہو جاتی ہے، تو اس کی مثال گویا کہ
آگ کے گڑھے کے کنارے پر یہ بیٹھا ہوتا ہے. یعنی انسان جب ہوش بالغ ہو جاتا ہے، عقل و شعور اس کے برابر ہو جاتے ہیں، تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ یہ گویا کہ آگ کے ایک گڑھے کے کنارے پر بیٹھا ہے. اب اگر اس نے ہوش و حواس سے کام لیا، سوچا، کسی اللہ والے کی بات کو سنا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی بات کو سنا اور اس پر لبیک کہا، تو اور اس نے اپنی زندگی کا رخ بنا لیا اللہ کو، اللہ کے لیے اللہ کی طرف رخ پھیر لیا، تو یہ تو پھر یہ ہے کہ اس کا رخ پھر ہو جائے گا جنت کی طرف. جنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ کے دیدار اور اللہ کے قرب کی جگہ کا نام ہے. اگر کسی نے پیغمبر کی آواز اور دعوت پر لبیک کہہ دیا اور اپنا رخ پھیر لیا اللہ کی طرف اور کہہ دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، تو اس کا رخ بدل بھی جائے گا اور یہ اپنا راستہ بدل بھی لے گا. یہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑے گا. اگر اس نے ایسا کیا تو یہ آگ کے گڑھے سے بچ جائے گا، ورنہ یہ آگ کے گڑھے میں یقینی طور پر اس کا گرنا ضروری ہے، ضروری یہ آگ کے گڑھے میں گر جائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. ان باتوں پہ نہ ہمارا یقین ہے، نہ ہم اس کو دل کے کانوں سے سنتے ہیں، نہ ان باتوں کا مجھے معلوم ہے کہ اس کا کوئی اثر ہوتا نہیں ہے. میں باتیں جو کہہ رہا ہوں نا، اس کا کوئی اثر، یہ جس معاشرے میں میں بات کر رہا ہوں، جن لوگوں کے سامنے میں بات کر رہا ہوں، ان پر اس کا کوئی ذرہ برابر مجھے معلوم ہے کہ اس کا اثر نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ تو ظاہر ہے کہ ہم نے ایک مکمل دھوکہ کھا لیا ہے ظاہر کی زندگی پر. ظاہر ہی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے اور ظاہر کے لیے ہی ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. وہ تو ایک الگ بات ہے کہ آپ پر اگر حق یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو وہ تو پھر آپ کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن جو پیغمبر کی آواز ہے وہ اگر آپ تک پہنچ گئی اور آپ نے اپنی زندگی کا رخ بدل لیا تو پھر آپ کی زندگی ضائع ہونے سے بچ جائے گی. لیکن اگر آپ نے پیغمبر کی آواز کو نہ سنا، اور آج وہ ماحول ہے کہ ہم پیغمبر اور اللہ کی آواز پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم سب کی اپنی ایک سوچ ہے، ایک خاص سوچ ہے، اور وہ سوچ جو ہے خالصتاً دنیا کی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. بس ظاہر ہی ہمارا مسئلہ ہے. پیسے آتے رہیں، خرچے چلتے رہیں اور کھاتے پیتے رہیں اور اسی میں جان دے دیں بس. تو یہ ایک بہت بری صورتحال ہے اگر ایسا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ ہم سب لوگ اپنی قبر، اپنی آخرت سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. ایک وقت ضرور آئے گا عن قریب کہ آپ کو قبر میں رکھ دیا جائے گا اور پھر آپ کا ہم سے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. اس وقت تو چونکہ آپ کا ایک تعلق ہے، یہ میں ہوں، یہ میرے بچے ہیں، اور ہائے میرے بچے، اور ہائے میرے بچے، اور ہائے میرا مال، ہائے میرا دکان، ہائے میری کاروبار، اسی میں آپ لوگ گم ہیں. تو یہ کافر کی پہچان ہے کہ جو انسان دنیا میں گم ہو جائے اور دنیا ہی کے آسائشات کو یہ منزل بنا لے اور اسی کے لیے زندگی گزارے، دراصل یہ کافر ہے. یعنی کافر کا مطلب کیا؟ منکر حق، حق سے انکار کرنے والا ہے یہ. تو جب یہ حق سے انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو ڈھیل دیے جاتا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہمیں ایک مقررہ وقت تک اس نے ڈھیل دینی ہی دینی ہے، کیونکہ یہاں قانون ڈھیل کا ہے، مہلت کا ہے. لیکن جو اس مہلت کے وقت مہلت سے یعنی اس نے اپنے آپ کو بگاڑ لیا، زندگی کا رخ جو ہے اس نے یعنی دوزخ کے گڑھے پر، جو آپ کو میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ اگر اس نے اپنے آپ کو دوزخ کے گڑھے سے نہ بچایا، اس کی فکر نہ کی، تو پھر یہ یقیناً دوزخ کے گڑھے میں جا پڑے گا
اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے وہ وہاں رہے گا. یہ بات بھی ساتھ نوٹ کر لیں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کچھ دنوں کے لیے دوزخ میں ڈال دیا جائے اور پھر نکال لیا جائے. ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے تو نیت ہی نہیں کی. آپ نے تو آخرت کی کوئی نیت ہی نہیں کی. آپ نے تو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور دنیا ہی کو کے پیچھے آپ چلتے رہے. تو آپ کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.